گھر میں چلے گئے اور جا کر بیوی سے پوچھا. بیوی نے کہا چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, چند سے جو ہے, میں آٹا بناتی ہوں, آپ بکری ذبح کریں اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہم ضیافت کرتے ہیں. کیا بات, چلو گواہی بھی ہو گئی تھی. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث. الحمدللہ میں بھی اس جگہ پہ گیا ہوں, وہ خندق کے مقام کے ساتھ ہی حضرت جابر کا گھر ہے. تو وہ بڑے خوش ہو کے سرکار کی بارگاہ میں گئے اور کان میں جا کے عرض کی. خوش کیوں تھے کہ انہیں پتا تھا کہ آج وہ محبوب ہمارے گھر آئیں گے کہ جن کی زیارت کے لیے نبی بھی بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں, جن کے دیدار کے لیے فرشتے سدرۃ المنتہا پہ جمع ہوتے ہیں, جن کے قدموں کے بوسے لینے کو خدا کا عرش ترستا ہے, جن کی زندگی کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے, جن پہ رب ہر آن درود و سلام بھیجتا ہے. میں جابر کتنا خوش نصیب ہوں, آج وہ محبوب میرے گھر تشریف لے کے. وہ قدر والوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ کتنی قدر والی ہستی آ رہی ہے. تو خوش تھے بڑے, کان میں جا کے عرض کی میرے آقا میں نے آپ کی دعوت کی ہے اور آپ کے ساتھ مزید 7-8 بندوں کی دعوت کی ہے. اب 1000 بندہ فاقے سے, 1000 بندے کے لیے کتنا لنگر چاہیے, 1000 بندے کے لیے. یہاں پہ دیکھیے سینکڑوں افراد ہیں, تو کتنا کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا. تو حضرت جابر کے گھر تو 8-10 بندوں کا کھانا ہے, لیکن قرآن فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, جو نبی میں نے تمہیں عطا کیا ہے نا اس کی یہ شان ہے, وہ تمہارے اوپر اتنا شفیق, حنین, کریم, مہربان ہے کہ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ ان پر بھی شاخ گزرتی ہے. حریص علیکم, تمہاری بھلائی کے بڑے چاہنے والے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین پر بڑے مہربان رحم کرنے والے نبی ہیں. آقا کیسے برداشت کرتے کہ میں جاؤں اور باقی میرے غلام فاقے سے رہیں, بھوک میں رہیں. آقا نے جابر سے پوچھے بغیر اعلان فرما دیا یا اہل الخندق, اے اہل خندق چلو آج تم سب کی جابر نے دعوت کی ہے, تم سب کی دعوت کی ہے. وہ حیران ہو گئے میں ایڈے بندیاں دی کیویں پوری کرے سا. اس ٹائم اسلم سواگی صاحب ہوٹل تا ہن کوئی نہ بن کے کوئی ہوٹل تو انتظام کرن, کوئی پکی پکائی دیگیں بھی نہیں ملتی تھی, تو پورا کیسے کریں, پریشان ہو گئے. لیکن میرے محبوب نے کیا فرمایا, فرمایا جابر تم نے میرا انتظار کرنا ہے, ہنڈیا کو نیچے نہیں اتارنا, آٹے سے کپڑا نہیں اٹھانا, میرا انتظار کرنا ہے. ماہ نبوت, مہر رسالت اپنے غلاموں کے جلوں میں جب حضرت جابر کے گھر پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام نے آپ نے آٹے سے کپڑا اٹھا کے اپنا لعاب دہن ڈال دیا, ہڈیا سے ڈھکن اٹھا کے لعاب دہن ڈال دیا, بارکہ اللہ سے برکت کی دعا مانگی, روٹیاں پکانی شروع کر دی اور صحابہ کرام جی سیر ہو کے کھانا کھا کے چلے گئے. کہتے خدا کی قسم 1000 صحابہ جی سیر ہو کر کھا کے چلے گئے, پر ہم نے مصطفیٰ کے لعاب کا کمال دیکھا. ہنڈیا میں سالن بھی اسی طرح موجود تھا اور پرات میں آٹا بھی اسی طرح موجود تھا.